الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة كما قال عليه الصلاة والسلام ہر قوم فرقر کو جا رہی ہے جو چلتی کی گھٹنوں کے بل وہ بڑھی جا رہی ہے اے قوم مسلم تجھے کیا ہوا سوالے سے پیدل بڑھی جا رہی ہے اللہ کی دشمن ہوئی قوم ایسی جو مردوں سے عورت بنی جا رہی ہے حضرات محترم اور سامعین کرام انسان کے 5 طبقات ہوتے ہیں پہلا طبقہ وہ ہے جس کا نام ہے کچھ نہیں دوسرا طبقہ وہ ہے جس کا نام ہے کچھ اور تیسرا طبقہ وہ ہے جس کا نام ہے کچھ چوتھا طبقہ وہ ہے جس کا نام ہے بہت کچھ اور 5واں طبقہ وہ ہے جس کا نام ہے سب کچھ حضرات ہم لوگ ان 5 طبقات میں سے پہلے طبقہ میں شمار کیے جاتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ فی الحال ہماری رہبری علماء کرام کر رہے ہیں ہماری رہبری بزرگان دین کر رہے ہیں شریعت کی بات بتاتے ہمارے علماء کرام ابھی سنت کی بات ہمارے علماء کرام بتا رہے ہیں شریعت کی بات قرآن کے احکام ابھی تو ہمارے علماء کرام لوگوں کی رہبری کر رہے ہیں لیکن افسوس اس وقت کی ہے کہ جب یہ علماء کرام ہماری نظروں سے چلے جائیں گے جب یہ علماء کرام ہمارے آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں گے جب یہ علماء کرام اس دنیا حادث سے چلے جائیں گے اور دنیا بقا کی طرف چلے جائیں گے اس وقت ہم لوگوں کو علم نہ ہونے کی وجہ سے شریعت کے بارے میں نہ جاننے کی وجہ سے قرآن کے احکامات کو نہ جاننے کی وجہ سے حقوق کے بارے میں نہ جاننے کی وجہ سے مساجدوں مقابروں خانقاہوں کو نہ جاننے کی وجہ سے باپ مائی کے حقوق کو نہ جاننے کی وجہ سے ان کو خدمت کس طرح کرنی ہے اس بات کو نہ جاننے کی وجہ سے جب ہم لوگ اس طرح سے چیزیں نہیں جانیں گے اور لوگ ہم کو اس چیز کی ذمہ داری بنا دیں گے ذمہ دار ٹھہرا دیں گے پھر وہ لوگ تانا دیتے ہوئے یوں کہیں گے کہ تھے وہ تمہارے آبائی تم کیا ہو تھے وہ تمہارے آبائی تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ کھڑے وقت سے پھوڑا حضرات آج ہر شخص امت محمدیہ کا دعویٰ کرتا ہے آج ہر شخص یہ کہتا ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں آج ہر شخص یہ کہتا ہے کہ میں حسنین کے نانا جان کا امتی ہوں آج ہر شخص یہ کہتا ہے کہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بابا جان کا امتی ہوں لیکن کسی کا امتی ہو کر کس طرح چلنی چاہیے سنتوں کے مطابق حضور کے احکام کے مطابق کس طرح چلنی چاہیے انسان اس کو جان لے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی ایک وقت تھا جو مسلمان ہواؤں اور سمندروں پر حکومت کرتا تھا آج یہ انسان تنزلی کا شکار کر چکا ہے ایک وقت تھا جو مسلمانوں کی صورتوں کو دیکھ کر مسلمانوں کی چیزوں کو دیکھ کر لاکھوں لاکھ مسلمان لاکھوں لاکھ مسلم برکت کی مانگ ضرور کرتا تھا آج ان کے چہرے سے غداری اور دہشت گردی کے پرچم لہرا رہا ہے ایک وقت جو مسلمان درندوں کو جب آواز دیتے تھے جنگل
امانت اور دیانت میں اتنے مشہور تھے کہ غیر مسلم اپنی بڑی بڑی بیٹیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے مسلمانوں کے گھر رکھا کرتے تھے. آج یہ غداری کا پرچم ان کے چہرے سے جھلک رہی ہے. ایک وقت تھا یہ مسلمان انصاف میں اتنے مشہور تھے کہ یہود اور نصارہ بھی اس کے انصاف کو مانتے تھے. ایک وقت تھا جو یہ مسلمان شیر اور چیزوں سے سواریاں کرتا تھا. آج یہ کتوں اور گدڑوں سے کیوں ڈر دیتا ہے؟ آخرکار انسان اس کے بارے میں سوچا نہیں. اچانک انقلاب اس طرح کیوں آ گیا؟ اچانک اس طرح انقلاب کیوں آ گیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو شخص میری سنتوں سے اعراض کرتا ہے، جو شخص میری سنتوں کو عمل نہیں کرتا، جو شخص میری سنتوں کو عمل نہیں کرتا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو ہم میں سے نہیں، چاہے جو بن جائے، یہودی بن جائے، نصرانی بن جائے، کافر بن جائے، وہ ہم میں سے نہیں. ایک صحابی رسول نے پوچھا اللہ کے نبی پھر آپ کا دوست کون ہے، آپ کا محبوب کون ہے؟ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے من احب سنتی فقد احبنی، میرا محبوب وہ ہے، میرا دوست وہ ہے، میرا یار وہ ہے جو میری تمام سنتوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے.